بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم جو واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے بیان فرمایا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ایک آدمی کے 3 بھائی تھے، اس کے انتقال کا وقت آ گیا۔ اس نے ایک بھائی سے پوچھا، بھائی میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، تو میرے ساتھ کیا کرے گا؟ اس نے کہا، میں نے تیرے ساتھ کیا کرنا ہے، بس جیسے ہی تو فوت ہو جائے گا، تیرا راستہ اور ہے، میرا راستہ اور ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اس بھائی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا، حضور یہ تو بالکل سلام کے قابل بھی نہیں، اس سے تو اتنا بھی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، جو فوت ہوتے ہی کہہ رہا ہے تیرا راستہ ہے اور میرا راستہ ہے اور۔ تو صحابہ کہنے لگے، اس سے تو سلام دعا بھی نہیں رکھنی چاہیے، بھاڑ میں جائے، یہ بھی کوئی بھائی ہے؟ کہتا ہے ختم ہوتے ہی رشتے بھی ختم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس نے دوسرے بھائی سے پوچھا کہ یار میں تو دنیا چھوڑ رہا ہوں، تو میرا بھائی ہے، تیرا میرا رشتہ ہے، اب تو بتا میں اگر مر جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا، بھائی میں تیری تیمارداری بھی کروں گا، جب تو فوت ہو جائے گا میں تیرے غسل کے ساتھ بھی شریک ہوں گا، تجھے کفن بھی پہناؤں گا، اپنے کندھوں پہ تجھے سوار کر کے قبر تک لے جاؤں گا، دفن میں بھی شریک ہوں گا، جنازہ بھی پڑھوں گا، تیری قبر پر مٹی بھی ڈالوں گا، لیکن پھر ساری دنیا واپس آئے گی تو میں بھی واپس آ جاؤں گا۔ نبی پاک فرمانے لگے صحابہ سے کہ اس دوسرے بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پہلے والے بھائی سے تو بہت بہتر ہے۔ حضور فرمانے لگے، اب اس آدمی نے تیسرے بھائی سے پوچھا کہ میں اگر دنیا سے جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا کرے گا؟ اس نے کہا، میں جب تیری جان نکلنے کا وقت آئے گا تو تیری آسانی کے لیے تیرے سرہانے کھڑا ہو جاؤں گا، اور جب تیری روح پرواز کرے گی تو میں قبر تک بھی تیرے ساتھ جاؤں گا، لوگ دفن کر کے واپس آئیں گے، میں قبر کے اندر بھی جاؤں گا، اور جب پل صراط میں تو گزرنے لگے گا اس وقت بھی میں تجھے حفاظت سے گزارنے کی کوشش کروں گا، اور جب میزان عمل پر اعمال تلے گئے تو اس وقت بھی میں تیرے ساتھ کھڑا رہوں گا اور تیری سفارش کروں گا تاکہ صحیح طریقے سے اعمال تل جائیں۔ اور وہ بھائی کہنے لگا، بھائی جب تجھے شدید پیاس لگے گی تو تیرے لیے پانی کا بندوبست کرنے کی کوشش کروں گا، تو میرا بھائی ہے، میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا، اتنی دیر تیرے ساتھ رہوں گا جب تک تو جنت میں داخل نہیں ہو جاتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، حضور فرمانے لگے، اس بھائی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے، حضور باقی دونوں کو چھوڑ دینا چاہیے، تعلق اسی سے رکھنا چاہیے۔ تو حضور نے کہا، اب سنو میں تمہیں سمجھانا کیا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے کہا، حضور فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، جو پہلا بھائی تھا نا، جس نے کہا تھا مرتے ہی تیرا میرا تعلق ختم، وہ تمہارا مال ہے۔ جب تم دنیا سے چلے جاتے ہو تو فوری طور پر مال سے تمہارا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ پھر حضور فرمانے لگے، اور وہ جو بھائی کہہ رہا تھا نا کہ میں قبر تک تیرے ساتھ جاؤں گا، پھر جیسے ہی دنیا واپس آئے گی میں بھی واپس آ جاؤں گا، فرمایا وہ تیرے رشتہ دار ہیں، وہ تیرا بھائی ہے، تیرا بیٹا ہے، تیرا دوست ہے اور تیرے تعلق والا ہے، وہ قبر تک جاتا ہے پر قبر میں نہیں جا سکتا۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، وہ جو تیسرا بھائی تھا نا، جو کہتا تھا جنت میں داخل کرا کے آؤں گا، وہ تیرا نیک عمل ہے، فرمایا اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر، وہ تیرے دکھوں کا ساتھی ہے، تیری پیاس کا ساتھی ہے، تیری پریشانی کا ساتھی ہے، تیرے پل صراط کا ساتھی ہے، فرمایا تیرا چھوٹا عمل بھی، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں تیری سفارش کرے گا اور کہے گا، یا اللہ اس نے نماز پڑھی تھی، اسے جنت میں داخل کر دے، اس نے روزہ رکھا تھا، اسے جنت میں بھیج دے۔ تو محبوب فرمانے لگے، اس سے تعلق مضبوط کر جو تیرا پل صراط کا بھی دوست ہے، جس مال کا تو لالچ کرتا ہے، تیرے مرتے ہی مال تو کسی اور کا ہو جائے گا۔ ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق دے۔
नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। शुक्रिया।